الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فسميرات فإن لم تكن سميرات حصوات مما رواه الترمذي وأبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے کہ بے شک اس کی اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی کے ساتھ افطار کرے، بے شک اللہ نے پانی کو طہارت کا ذریعہ بنایا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے افطار فرماتے تھے تازہ کھجوروں کے ساتھ. اگر تازہ کھجوریں مہیا نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں کے ساتھ یعنی چواروں کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے. اور اگر خشک کھجوریں چوارے بھی میسر نہ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چند گھونٹ پی لیتے تھے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تھے. ان دونوں احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح سے افطار فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزے کو افطار کیا جائے، چونکہ عرب کے اندر اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں کھجور کی کثرت تھی اور ہر آدمی چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کھجور کھایا کرتا تھا. اور کھجور جو ہے آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی تھی، مل جاتی تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم روزہ جب افطار کرو تو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر اس صورت میں فرمایا کہ چواروں کے ساتھ جو خشک کھجور ہے ان کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کرو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ روزہ کھولو. ایک دوسری روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، لیکن آگ میں پکی ہوئی کسی چیز کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرتے تھے. اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھجور سے روزہ کھولا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر کھجور میسر ہوتی تو اس کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ یا جو ہے چواروں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا پانی کے ساتھ جو ہے روزہ کھولتے تھے. اور اگر یہ ساری چیزیں میسر نہ ہو تو پھر کوئی بھی میٹھی چیز ہو یا آگ سے پکی ہوئی چیز اس سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے، ناجائز نہیں، لیکن مسنون یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولا جائے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تھے کھجور کے ساتھ تو طاق تعداد میں کھجور استعمال فرماتے، 3 دانے یا 5 یا 7. تو طاق مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور تناول فرماتے،
اور اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں. تو اس لیے اس سنت کے اوپر عمل کیا جائے کہ پہلے کھجور سے روزہ کھولا جائے، طاق اگر مہیا ہوں تو طاق تعداد میں جو ہے کھجور استعمال کی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو اللہ کی نعمت ہے ان کو استعمال کیا جائے. دوسری روایت میں حضرت معاذ ابن زہرہ جو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی، کانا اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق کے ساتھ میں روزہ افطار کیا. دوسری روایت میں فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ جو پیاس تھی وہ پیاس چلی گئی اور رگیں جو خشک ہو گئی تھی وہ تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ثابت ہو گئی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جو روزہ افطار کرتے وقت مانگا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.